میرا نام کوثر ہے، میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت ہماری جیل میں لائی گئی جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام حمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلکاریاں گونجتی رہتی ہیں، میں تڑپتا رہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا، پر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کاشف کو پسند کرتی ہو، اس کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا تھا کہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی؟ اب مجھے بتاؤ، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، تم نے میرا بچہ مار دیا اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ میرا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداسی کی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا، اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی کہ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ 3 دفعہ میرے سامنے ہی حمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1-2 عورتوں نے تو حمیرہ کی خوب پٹائی کی، مگر میں ان کو دیکھتی رہی اور کھڑی رہی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے، حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ کی ایک ملاقاتی آئی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون آیا ہے، کیونکہ اس کے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا جب حمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ خیر، حمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، وہ بہت مصیبت میں ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ حمیرہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی، وہ باعزت بری ہو جائے گی، مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف ملے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو، یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تم کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بری نظروں سے دیکھا تھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے اچھے سے نبھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی، کیا پتا سچ میں حمیرہ بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ پھر چند دن گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی،
तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर काशिफ चला गया था और उमैरा बुत बने उसे देखती रही। तब मैंने दिल में बोला कि ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देख रही थी, इसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं उमैरा की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि जो इसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? उमैरा की कहानी जानने के लिए ये जरूरी था कि मैं इसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं इस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और इसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फकत जिंदा रहने के लिए ही खाती थी। वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं इसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रहती थी और फिर एक दिन मुझे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत पेशती हूँ ऐसी जिंदगी पर, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि उमैरा की खामोशी रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सब सोच कर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वो इसे याद करती थी, शायद इसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसकी अम्मी ने कहा था कि मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर उमैरा ने अपनी माँ को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दें, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी इसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में दोबारा अपील कर दी थी। पहली पेशी पर मैं इसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरे कांस्टेबल चली गई थी। जब वो पास आई तो मैंने पूछा कि तुमने जज से क्या कहा, तो उमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है और इनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। इसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी, इसके पीछे की क्या वजह थी। तब वो कहने लगी, जब मेरा अहमद ही जिंदा नहीं तो मैंने जीकर क्या करना है। फिर मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया था? उमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझसे बड़ी गलती सरजद हो गई। अब वो मुझसे खुलकर अपनी दुख का इजहार करने लगी थी, मुझसे भी बात किया कर लेती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था, मुझे उठा लो। ये मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं इसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने इसका चेहरा जर्द होते हुए देखा था। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद उमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी। हो सकता है कि इसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन उमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी इसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं इसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने उमैरा को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन उमैरा को मौत की सजा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने इसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा इसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो इसने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां में मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने उमैरा को सजाए मौत सुना दी थी, तो इसके बाद उमैरा की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी थी और जब इसकी अम्मी इससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रही थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों बजाया है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सजा माफ करवाने के चक्करों में हैं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। उमैरा की वालिदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम एक एक बात सच बताओगी। उमैरा खाली खाली नजरों से अपनी वालिदा को देखती रही थी। खैर, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी थी। इस बार उमैरा के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं उमैरा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उमैरा से बयान लिया तो उमैरा अभी भी यही कह रही थी कि इसने ये जुर्म किया है। जज ने उमैरा का मेडिकल कराने की तजवीज़ पेश की थी। इसने कहा कि उमैरा की मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए।
عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں عمیرہ کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے عمیرہ سے پوچھا آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب عمیرہ بولی مجھے نہیں معلوم، میں اپنی میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب عمیرہ کہنے لگی میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے، پر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی تھی، بولی میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا شاید عمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ اختر اور عمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں ندا آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے عمیرہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، ندا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی، ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا، تب اختر مجھ سے کہتا تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، مجھے خیال آیا مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر ہی رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بےہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں تو پھٹ پڑی تھی، میں بولی اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے، مجھے تو لگتا تھا کہ ندا تم میری دوست ہوگی، مگر تم میری ہی جڑیں کاٹ رہی ہو، اور اختر مجھے تم سے ان سب کی توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارنا پیٹنا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں نہ آئے، آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کام جاتی تھی۔ ایک دن اختر نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ اسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، اختر نے خود سے میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا۔ ان دنوں اختر صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا، وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اور اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھی۔ اختر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ہی نہیں ڈالا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا، وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے،
لیکن ان قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتا اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے گا، اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو کیا کروں گی، اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا تھا، وہ زمین پر گرا تو زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے، احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ پھر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلایا، پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ عمیرہ رونے لگی تھی، تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ عمیرہ نے سچ کہا تھا یا من گڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر عمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا تھا، عمیرہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا، اور تب عمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ عمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا، اس کی جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینک، اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ عمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ عمیرہ بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی۔ عمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔